سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ آج جناب علی بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے بیان ان کا گردش کر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جناب بڑی کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے جناب ہم نارملی جو مسلمانوں کے اندرونی اختلافات ہیں یا مسلمانوں کے آپسی اختلافات ہیں یا ذاتی نوعیت کے بھی کچھ معاملات ہیں، ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے، یہ سب کو علم ہے۔ مگر جب بات آتی ہے سرحدوں کی حفاظت کی، نظریاتی باؤنڈریز کی، یا اس محاذ کی جس کا تعلق اسلام کی ساکھ، اسلام کی بنیاد اور اسی طریقے سے اسلام کے اصول سے ہوتا ہے، تو پھر یقیناً ہماری ٹیم ایمان یونین کا شروع سے ہی یہ موقف رہا ہے کہ اس پر تبصرہ کرنا یا اس پر جو موقف ہے قرآن و سنہ کی روشنی میں کوشش کرنا اپنی رائے رکھ دی جائے۔ یہ خبر میرے خیال سے کوئی 3 سے 4 دن سے بہت زیادہ اٹھ رہی ہے۔ میں نارملی فرائیڈے کو سر پروگرام کرتا ہوں تو بھگوت گیتا ورسز قرآن کے حوالے سے ہمارا سیشن چل رہا ہوتا ہے، تو جب ہم موقع ملتا ہے کویسچن آنسر سیشن میں تو اس میں ابتدائی طور پر کچھ نہ کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے یا جو ہماری ڈومین سے تعلق رکھتا ہے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہتے سنتے رہتے ہیں۔ تو آج کا جو ابتدائی سیگمنٹ ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے اس پر میں اپنی ذاتی رائے، اپنا تبصرہ، اپنا تجزیہ ٹوٹا پوٹا بڑا بیکار سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کے جذبہ اور ان لوگوں کے خلوص اور ان لوگوں کی تڑپ اور ان لوگوں کی حمایت اور ان لوگوں کے جوش اور خروش کی داد دینی تو یقینی طور پر بنتی ہے، اگر نہ دی جائے تو کنجوسی ہوگی کہ پروگرام کا تھم نیل ابھی سکیجول ہوا ہے، انہوں نے ہمیں یوں ریپٹے کرانے شروع کر دیے ہیں کہ جیسے جناب معاملہ کچھ کا کچھ ہو چلا ہے۔ تو یقین کریں کچھ ایسے کمنٹ دیکھے میں نے کہ اگر میں ان لوگوں کے سامنے ہوتا تو وہ میرے جبڑے ہلا دیتے، یہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ مگر یاد رکھیں یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا خلوص ہے، یہ ان کی ایک یوں سمجھیں اپنے علماء سے وابستگی ہے، ان کا ولولہ ہے، ان کی الفت ہے، ان کی مودت ہے، تو اس کی قدر تو بنتی ہے۔ بہرحال جو مدعا سامنے آیا ہے نا، اس پر تو بات بنتی ہے، بہت خطرناک، بہت بہت زیادہ، اور شور مچ گیا ہے، شور مچ گیا ہے، تیاریاں پکڑی جا رہی ہیں، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ پلان کر لیا ہوا ہے۔ اس اللہ کے بندے کی عاجزی و انکساری چیک کرو، اس بندے نے وضاحتی بیان کی ویڈیو یہ جو دوسری والی ڈالی ہے، اس نے تم سب کے جوش و خروش اور تمہارے سب کے جذبے اور تمہارے سب کی تیاریوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے اللہ کے بارگاہ کے اندر اپنی معافی درج کروا دی ہے۔ اب بتاؤ، جو گز گز لمبی زبانیں نکال کر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اوپر ایک سب سے بڑی لعنت جو پڑی ہوئی ہے
وہ لعنت یہ ہے کہ چند ایسی چیزوں کے اوپر بھی مسلمانوں کے گریبان کو آنے کو پڑتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو بات کچھ کی کچھ ہے. یعنی اس معاشرے کی حالت چیک کریں کہ جس میں کدو کے اوپر تبصرہ کرنے پر جناب پھٹا ہو جائے. کدو کو کدو شریف نہیں کہا، اب سیدھا ہو جا. واہ واہ واہ. جی حلوے کی توہین کر دی. عقل کے دشمنوں، حلوہ عربی زبان کے اندر کسی بھی میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے. ایک میرے سکول ٹائم کے اوپر ایک بندے نے میری کھوپڑی ہلا دی بھائی. وہ کہتا تو نے حلوے کی توہین کیسے کر دی؟ اب ظاہری بات ہے یہ اسلام کا رویہ نہیں، یہ جذباتی اور جہالت کا رویہ ہے. اس میں اسلام کا مسئلہ یعنی کسی انسان کی جہالت جو ہے، اس جہالت کی بنیاد کے اوپر تو اسلام کو جج نہیں نہ کیا جائے گا. اب یہ نیچے 3-4 اسلامو فوب الو کے پٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں. اب ان کی بنیاد کے اوپر جب ہم سناتن دھرم کو رگیتے ہیں تو یہ آ کے بغلیں بجاتے ہیں ہمارے پاس آ کے. یہ آ کر کہتا ہو اب ایک بندے کا جو لاسٹ ریسنٹ بیان آیا ہے اس میں کسی قسم کی لگی لپٹی اور کسی قسم کی چون چراں اور کسی قسم کا اگرچہ چنانچہ کیے بغیر مفتی طارق مسعود صاحب نے اللہ کی بارگاہ میں اور مسلمان کی بارگاہ یعنی اس کی ہمارے معاشرے کے اعتبار سے انہوں نے معذرت کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، توبہ کی. اب اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی پگڑی اچھالنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ یہ ہیں علماء. یہ علماء ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کی غلطی واضح کی جاتی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ میں جی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تو میں بیٹھا ہوں پلانٹ ارتھ پہ. وہ یہ نہیں کہتے چونکہ چنانچہ میری مرضی چلے گی تو جناب ایسے ہوگا تو ویسے. یہ پلانٹ ارتھ کے اوپر ہوتا ہے، یہ پلانٹ ارتھ کے اوپر ہوتا ہے، یہ نارمل ارتھ کے اوپر نہیں ہوتا. ہاں خاص پلانٹ ارتھ کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. یہ علماء ہیں جن کی قدر کرنے کا کہا گیا تھا. میری نظر کے اندر مفتی طارق مسعود کی عزت پہلے سے کہیں اور بڑھ گئی ہے، کہیں اور بڑھ گئی ہے. اس شخص نے میرا جی سنڈے کو بیان آئے گا کہ جی میں تب جا کے اسپیشل براڈ کاسٹ کروں گا، وہ بھی اپنے جناب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے. تو یہ ساتھ کنٹراسٹ پبلک کو دکھانا بڑا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے علماء کا اور دین پڑھنے والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے. ہاں یہ پبلک کے سامنے آنا ضروری ہے کیونکہ ہمیں ہمیشہ آپس میں لڑوایا گیا، ہمیں ہمارے علماء سے ہمیشہ بدظن تو کیا گیا ہے. مگر وہ علماء جن پر اللہ نے اپنی خاص فضل اور توفیق اور عنایت بخشی ہے ان کا تو ذکر نہیں. اچھا ایک اور چیز دیکھنے میں آئی، وہ بھی آ گئے میدان میں کمنٹ کرنے کے لیے، وہ بھی آ گئے. آپ سمجھدار ہیں، وہ بھی آ گئے جناب ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنے کے لیے، اور جن کی وابستگیاں قرآن اور سنہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ بیٹھ کے رخ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے خلاف مولوی حضرات ہو گئے ہیں تو ہم اس کے ساتھ مل جائیں. وہ بھی آ گئے ہیں نیچے. اب کوئی ان کو گستاخ نہ کہہ دے، تو بھائی پیچھے چلا جا، تو اس صف کے اندر سے پیچھے چلا جا، تو سائڈ پہ بیٹھ جا، کیونکہ تو 24/7 بیٹھ کر یہ کہتا ہے فلاں فلاں دجال پارٹی ہے، فلاں فلاں دجال پارٹی ہے. ان سے پوچھا ہے کبھی؟ تو آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. ہاں بلکہ باہر سے کنڈی لگا کے چلے جائیں. ان کے سامنے دلائل کی روشنی میں نہ جی میرے اسٹوڈنٹ میم بنا دیں گے، پلانٹ ارتھ کے اوپر آپ لے کے چلتے رہنا.
تو یہ کوئی انصاف کا تقاضا نہیں تھا کہ نیچے کمنٹ آ کے کر دیا کہ جناب مفتی طارق مسعود صاحب نے اب گستاخی کوئی نہیں کی، لہذا پلیز پلیز اب جو کہے گا تو ہوگا. یہ کوئی انصاف کا تقاضے کی بنیاد پر نہیں کمنٹ آیا. میں لکھ کے دیتا ہوں ڈنکے کی چوٹ. یہ صرف مولویوں کی نفرت کے اندر اپنی رائے کو بدلتے ہیں. تمہارے مزاج میں قرآن و سنہ کی بنیاد پر اگر اختلاف کرنا ہوتا تو کبھی حد سے تجاوز نہ کرتے. جو اسلام میدان کے جنگ کے اندر جنگ کے میدان کے اندر آپ کو جینے کے سلیقے سکھاتا ہے، وہ اپنوں سے اصلاح اور تربیت کا دامن تھامے رہنا بھی سکھاتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. تو ابتدائی طور پر یہ سمجھ لیں کہ مشکل وقت جب آتا ہے تو کچھ لوگوں کی جانکاری بھی آپ کو مل جاتی، پتہ چل جاتا ہے کون کس لیے کیوں یہاں پر موجود ہے اور کون کس لیے یہاں سے غائب ہوا ہے. اس کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب مشکل ٹائم آتا ہے، اس کے علاوہ تو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ بڑا ضروری ہے. مگر یہاں پر چند بڑی حساس اور چند بڑی اہم باتیں میں کرنا چاہتا ہوں آج کے اس موضوع سے مستفید ہوتے ہوئے. جو شاید ہمارے نوجوان جو دین کے کام کے لیے آگے نکلتے ہیں سوشل میڈیا پہ بالخصوص، ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ بفضل اللہ. تو پہلی بات، سب سے پہلے گستاخی کا فتویٰ کسی ایسے شخص کے اوپر تو لگایا جا سکتا ہے کہ جس کی زندگی ہمارے سامنے موجود نہ ہو، جس کا طور طریقہ اور عمل ہمارے سامنے موجود نہ ہو. مفتی طارق مسعود ایک ایسے عالم دین ہیں جن کو پوری دنیا کے اندر اسلام کے ایک ایسے چہرے دکھانے کے طور پر جانا جاتا ہے جو سب کو مل بیٹھ کر خاندانی نظام کو تقویت دے کر اور اسی طریقے سے آئلی اور ازدواجی زندگی کی اہمیت کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے. اب ایک ایسے شخص سے آپ یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ گستاخی کرے گا؟ تو پہلا پوائنٹ تو یہاں سے اکھڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس شخص کو بھی آج گستاخ نہیں کہا جو شخص میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جملے بولتے ہوئے اپنی زبان کو ٹھنڈا بھی نہیں کرتا. ہم نے تو آج تک اس کو گستاخ نہیں کہا، کیونکہ دوسرا نقطہ آ رہا ہے. دوسری چیز ہے نا، ہم تو اس کو بھی سیدھی بات ہے، غلطی پر ہونا، ٹھوکر لگنا، گمراہ ہو جانا، خطا پر ہونا، گناہ کر بیٹھنا، کبائر کا مرتکب ہونا ایک اور چیز ہے. گستاخ ایک مسلمان کو کہنا بہت بڑا معاملہ ہے، یہ ہلکی بات نہیں ہے. اور خاص طور پر پھر پاکستان میں توبہ توبہ توبہ. پاکستان کے اندر تو بھائی نہ 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 نہ، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اب وہ بھی اٹھ پڑے ہیں جو 5 سال سے جاگے نہیں تھے، وہ بھی اٹھ پڑے ہیں. میں نے ان ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی میدان میں آ گئے. پوری جناب وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے جی، یہ ہوا ہے تو یہ ہوا ہے تو یہ ہوا ہے تو گستاخی ہوئی ہے تو 295 سیٹوں کو خدا دا نہ لگو. اس بندے نے معافی، ابھی اس کی ویڈیو آئی ہے، اس بندے نے کلیئر کٹ 2 ٹوک معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے بنا کسی اگرچہ مگاچے کے
اور چونکے چنانچے کے، بالکل کہانی ختم ہوگی، دی اینڈ، فل سٹاپ. اس بندے نے معافی، اپنے زبانوں کو روک لو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اپنے دماغوں کو روک لو، اور اپنے دل میں اٹھنے والے ان جذبات کو تھما دو. جب ایک شخص نے معافی مانگ لی، آباد حق آفیشیل کے اوپر ایک ویڈیو پڑی ہے، جب یہ سوات کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، کاش تم مسلمان نہ ہوتے. اس ویڈیو کے اندر اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس سے بھی ایک اینگل پتا چل سکتا ہے. یہ یاد رکھیں، کاش تم مسلمان نہ ہوتے. اللہ کے رسول نے کہا تھا، اسامہ تو نے اس پر تب ہاتھ ڈالا جب یہ لا الہ الا اللہ کہہ چکا تھا. تو اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا جب یہ آئے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور اس بندے نے میری گردن اڑا دی؟ کیسے جواب دے گا؟ اسامہ گرے اور بلک بلک کے رونے لگے اور کہا کاش اس سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا. اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو نمبر 1 ایک تو یہ چیز ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کسی بھی قسم کی گستاخی نہیں کی. یہ تو پوائنٹ کلیئر ہے، گستاخی نہیں کی. گستاخی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ میری نالج ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اگر آپ کو میری بات صحیح نہیں لگے تو آپ کسی اسکالر سے اوتھینٹک یا جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں ان سے یہ رائے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ 2 چیزیں. نمبر 1، الفاظ ایسے استعمال کیے جائیں جو واضح طور پر گستاخی کے زمرے میں آتے ہوں. الفاظ نمبر 1. نمبر 2 ہے نیت. اب کوئی کہہ سکتا ہے نیت تو ہم کسی کا سینہ چیر کے تو نہیں دیکھ سکتے. تو نیت سے مراد یہ ہے کہ جو شخص یہ جملے بول رہا ہے، جس وقت وہ یہ جملے بول رہا تھا اس وقت وہ کانٹیکسٹ کیا تھا. یہ 2 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں، یاد رکھیں. نمبر 1 الفاظ. نمبر 2 جو بندہ بول رہا ہے اس بندے کی انٹینشن، اس کا انٹینٹ جس وقت وہ یہ بات کر رہا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا مفتی طارق مسعود صاحب جب یہ بات کر رہے یہ 2 چیزیں تھیں؟ نہیں تھی بھائی، نہیں تھی. ان کے ان کی گفتگو سنتے کو ڈھکی چھپی شخص، یعنی کہ آج نمودار ہوئے ہیں. طارق مسعود صاحب کی گستاخی ہوئی ہے تو آج پتا چلا جی اچھا اس بندے نے یہ بات کی لہٰذا یہ تو گستاخی ہوگا. بھائی ایک بندے کو عرصے سے جانتے ہو، سوشل میڈیا کے اوپر پاپولر آدمی ہے، وہ بڑی شخصیت ہے، سب کو پتا ہے کہ اس بندے کا انٹینٹ کیسے کام کر رہا ہے. اور نمبر 2 ہیں الفاظ. الفاظ کو اگر اپنے سیاق پہ رکھ کر دیکھیں تو مفتی طارق مسعود صاحب پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی کوشش کے مطابق صداقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑا ضروری ہے. ایک بھائی کہہ رہے ہیں پاسٹ بھی نہیں، پاسٹ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ایک آدمی کس وقت مسلمان ہے، ہو سکتا ہے وہ بعد میں کافر ہو سکتا ہے، ملحد ہو سکتا ہے، کافر بعد میں ایمان لے آتا ہے. پاسٹ میٹر نہیں کرتا، اس وقت کی صورتحال میٹر کرتی ہے، یاد رکھنا ہے. کیونکہ گستاخی ایک جرم ہے، جرم کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ماضی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ماضی میٹر نہیں کرتا، الفاظ، اور جس وقت اس بندے نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بات کیا ہو، وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، یہ میٹر کرتا ہے. تو اس کے پیچھے انٹینٹ کیا تھا جب اس نے یہ بولا، یہ ضروری ہے. پاس تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ہر جرم کے اندر بولنا پڑ جائے گا پاس، تو چور سدا چور تو نہیں ہوتا نا، یا قتل کرنے والا سدا قاتل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ یا زنا کرنے والا، ریپ کرنے والا سدا ہی ریپسٹ تو نہیں ہوتا. ایک سمے آتا ہے جب وہ یہ جرم کرتا ہے. تو ایسے ہی
کوئی بھی زبان ہے وہ ایک سمے آتا ہے جب وہ بندہ بولتا ہے. تو یہ دو چیزیں میری نظر کے مطابق ہے, باقی آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں. اچھا, نمبر ایک, یہ تو ایک یہ چیز ہو گئی. اب دوسری چیز سمجھنی ہے جہاں مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی ہوئی ہے, بلکہ غلطی چھوٹا ورڈ ہے, کیونکہ اب انہوں نے اس چیز کی معذرت کی ہے, تو میں یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گا کیونکہ اس کے پیچھے حکمت ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں یا ان تک میری بات پہنچے گی تو میں چاہوں گا کہ پلیز برا مت مانیے گا, مگر میں یہ کہنا چاہوں گا تاکہ آپ کے توسط سے اللہ تعالیٰ کئی اور لوگوں کی اصلاح کر دے جو اس دین کے کام میں. تو مجھے کہہ لینے دیجئے گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے جو غلطی نہیں بلکہ بلنڈر ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, انہوں نے اس پر معذرت کی ہے. الفاظ کے چناؤ میں جو بلنڈر ہوا ہے وہ بلنڈر بہت بڑا بلنڈر تھا, وہ چھوٹا بلنڈر نہیں تھا. مگر جیسا کہ میں نے کہا, گستاخی اس کو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ گستاخی ایک الگ نوعیت کا جرم ہے. غلطی, بلنڈر, یہ اسکالر سے ہوتا رہتا ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اب آپ نے سننا ہے وہ بلنڈر تھا کیا, تاکہ ہم اس سے کیسے بچ سکیں, وہ بہتر کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کرسٹل کلیئر طور پر اس سے معذرت کر لی ہے, تو لہذا میں ان ویڈیوز کو سناؤں گا نہیں, کیونکہ جب مفتی طارق مسعود صاحب نے ان الفاظ کو واپس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت کی ہے, مسلمانوں کے سامنے بھی اپنی توبہ پیش کی ہے, تو ہمیں حق نہیں ہے کہ بار بار ان کی اس آڈیو کو پلے کریں. تو میں آڈیو پلے نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے پروگرام سے پہلے جب ان کا بیان سنا تو میں نے اس وقت اپنا دن بنایا تھا کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کی وہ والی آڈیو پلے نہیں کروں گا, کیونکہ جب وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ الفاظ غلطی سے ان سے نکلے ہیں اور وہ اس کو واپس لیتے ہیں, تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ ان کی توبہ اور معافی ہونے کے بعد میں دوبارہ وہ الفاظ پلے کروں. دس از ناٹ اے گڈ تھنگ, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اچھا, اب وہ جو جملے خطرناک تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا, میں خود آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ کیا چیزیں ہیں, ان کے الفاظ میں پلے نہیں کر رہا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قرآن میں کانٹرڈکشنز کے حوالے سے جب بات چل رہی ہوتی ہے, قرآن میں کانٹرڈکشنز کے حوالے سے جب بات چل رہی ہوتی ہے تو عام طور پر آپ نے اسکالرز کو, علماء کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ دیکھیے بظاہر تو یہ کانٹرڈکشن نظر آتا ہے مگر حقیقت میں نہیں ہے. اسی لیے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی گرامیٹیکل ایرر والی بات, اگرچہ اس کی وہ وضاحت پیش کر رہے تھے اپنے پہلے وضاحتی بیان کے اندر, مگر جو بعد میں انہوں نے کھل کر عام معافی کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل کے اوپر لائیو کے سیکشن میں, وہی حقیقت کے اندر ان کی معذرت ہے. وضاحت کسی قسم کی بھی ان جملوں کی نہیں کی جا سکتی تھی, لہذا مفتی طارق مسعود صاحب کو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. یاد رکھیں, گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے, مگر گناہ کی توبہ, توفیق اس کو اپنی زندگی اور بر وقت مل جائے, یہ بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی طارق مسعود صاحب پر شفقت اور رحمت کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بر وقت ان کو یہ موقع دے دیا. یہ بڑا ضروری ہے, بر وقت ان کو یہ موقع دیا کہ وہ اس پر توبہ اور استغفار کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل کی علامت ہے. ورنہ یہاں پر ہم نے دیکھے ہیں کئی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گھوم رہے ہیں, وہ نہیں بھائی, وہ ٹڑ جاتے ہیں, آگے سے پھنے خاں بن جاتے ہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں جاؤ جو کاٹنا کاٹ دو, میرے تو جناب میرے چاہنے والے ہی بہت ہیں. وہ سیدھے ہو جاتے ہیں, ہاں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں جاؤ میرے جیسا کوئی ہے تو آ کے میری سیٹ پہ بٹھاؤ ورنہ کوئی بھی نہ آنا. اس طرح کی تڑیاں بھائی میں نے سنی ہیں. بلکہ وہ آ کے کہتے ہیں تم سارے اپنے دماغ لگانے چھوڑ دو, میں تمہیں بتا رہا ہوں ڈرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھا ہوں اس وقت, میں بتاؤں گا. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. اللہ کی پناہ, توبہ توبہ توبہ, اللہ کی پناہ. عاجزی و انکساری بھی اللہ کی توفیقات اور اس کے فضل کے اندر سے ہیں, اس کو جان لو. اچھا, اب وہ جو مفتی صاحب کا جو بلنڈر جس کو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ بلنڈر کیا تھا, اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے, یہ بھی میں بات رکھنا چاہتا ہوں. وہ بلنڈر
صحابہ کرام کا یا کاتبین وحی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کو پڑھ کر سنانے پر جو بنا املا کے، بنا تصحیح کے، بنا ویریفیکیشن کے آگے پہنچا دینا، اور اس چیز کا نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو علم نہ ہونا، یہ بات بلنڈر کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے، چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس پر مفتی صاحب نے معذرت جو کیا، اللہ تعالیٰ ان کی معذرت قبول فرمائے، یہ جملہ تھا۔ باقی تفصیل سے ہے وہ، میں اس پر بات نہیں کرنا، میں اس کو چلانا نہیں چاہتا۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ میاں محمد بخش صاحب نے ایک شعر کہا تھا، وہ شعر آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ شعر ہمارے اسلاف میں سے چند بڑے لوگوں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، میں ابھی آپ کے سامنے اس کی مثال بھی رکھوں گا۔ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی کہ مٹھی کھیر پکا محمد، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، محمد میاں محمد بخش ان کا نام تھا، کہ مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی۔ یہ ایک ان کی آبزرویشن تھی، اسسمنٹ تھی سماج کو لے کے۔ اس کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں کے اندر کہ ہر بات ہر وقت پبلک کے سامنے نہیں کی جاتی، یہ حقیقت ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بات مفتی صاحب کی غلط تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ غلط تھی جس پر انہوں نے معذرت کر لی، ٹھیک ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طریقے سے اصحاب اور اسی طریقے سے علماء کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عوام الناس کے سامنے نہیں رکھتے تھے، بہت سی ایسی چیزیں وقت پر، اس وقت پر جس وقت وہ سمجھتے تھے کہ نہیں رکھنی چاہیے، یہ خاص چیز ہے۔ البتہ بعد میں اصحاب نے ان کو بیان کیا علم کے طور پر۔ مثال کے طور پر امام غزالی کی جو کتاب ہے المنقذ من الضلال، میں نے ایک پروگرام کیا تھا جو ایکس مسلمز کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا، وہ اعتراض یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اصل میں محمد بن عبداللہ نہیں تھا علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ قسم بن عبداللہ تھا، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ آواز حق لائیو کے اوپر 2 ایپیسوڈز میں یہ پروگرام پڑا ہوا ہے، انڈیا کے اگر کوئی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو وی پی این لگانا پڑے گا، اگر وہ فوراً دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ بڑا فرصت کے ساتھ اس کو آواز حق انسینسرڈ پر اپلوڈ کرنا پڑے گا، لمبا۔ اس پروگرام کے اندر میں نے امام غزالی کی المنقذ من الضلال کتاب کا حوالہ دیا تھا، جس میں امام غزالی کے پاس ایک سٹوڈنٹ آتا ہے اور وہ آ کے احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کا قصہ بیان کرتا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ کیا ریسرچرز کو ہر بات کو اپنی آڈینس کے سامنے رکھ دینا چاہیے؟ تو اس پر امام احمد بن حنبل بھی اور امام غزالی ابو حامد الغزالی بھی اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ کسی اعتراض کا جواب دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ اعتراض کو تو لے جاتے ہیں، ولا یلتفت الی الجواب، مگر جواب کی طرف توجہ نہیں کرتے، اعتراض ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، جواب نہیں لے کے جاتے۔ اور کچھ لوگ انٹینشلی ولنگلی پلان کے تھرو آتے ہی اس لیے ہیں کہ جہاں کوئی اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے وہاں سے اعتراض پکڑ لیں گے۔ جس طریقے کے قرآن میں گرامیٹیکل ایرر جتنے اکٹھے کیے گئے ہیں وہ بیسیکلی انہی کتابوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں جن کتابوں کے اندر قرآن کی گرامیٹیکل سپرمیسی کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل رکھے گئے تھے کہ قرآن کیسے عربک گرامر کے اندر رنگ بھرتا ہے، اس کو انہینس کرتا ہے، اس کے اندر نئی جہتوں نئی دشاؤں کو کھولتا ہے۔ ان لوگوں نے جو اس طرح کے اچکنے والے تھے اورینٹلسٹ ٹائپ کے لوگ جنہوں نے سٹارٹ کے اندر ان قرآن کے اندر سے گرامیٹیکل ایرر نکالنے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا، یہ اس کی ایک مثال ہے۔
اب یہاں پر میں دوسری چیز رکھنے لگا ہوں کہ یہ میں نے بات کیوں کی کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی. ہمارے علماء کو اب اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ٹائم میں اب آپ کی گفتگو ہر قسم کا انسان سنتا ہے. اس کو سیریسلی لینا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لہذا آپ کے سننے والوں میں بڑی تعداد میں اسلامو فوبز ہوں گے, بڑی تعداد میں ایگنوسٹکس اور ایتھیسٹ ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حقیقت پبلک کے سامنے رکھنی نہیں چاہیے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو الفاظ کا چناؤ اور اسی طریقے سے اپنے جملوں کی ترتیب اور اپنا انداز گفتگو اتنا مدلل, اتنا مستحکم اور اتنا مثبت رکھنا چاہیے کہ کسی کونے کھدڑے کے اندر سے وہ حت الوسع کی کوشش رہے کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض اچک کے نہ لے کے جائیں. یقیناً ہم انسان ہیں, ہماری باتیں پکڑی جا سکتی ہیں, یقیناً ہم خطا کرتے ہیں, ہماری جملے ٹھوکر کھا سکتے ہیں, ہماری زبان میں لغزش آ سکتی ہے, سبقت لسانی ہو سکتی ہے, بہت سے معاملات ہیں لائیو گفتگو میں خاص طور پر. تو ایسی صورت میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر بھی سامنے آتا ہے, جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے. اب مثال کے طور پر مفتی طارق مسعود صاحب کو بہت بار جب میں نے سنا تو میں نے ان کے انداز گفتگو کے اندر شاید ان کے مزاج میں یا ان کے انداز گفتگو کے اندر اپنے ماحول کی وجہ سے میں نے تساہل برتتے دیکھا ہے. یعنی اس کے پیچھے شاید ان کا ذاتی مزاج بھی ہو سکتا ہے, یا شاید ان کے ارد گرد کا ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے, یا شاید پاکستان میں جو ان کے ارد گرد حلقہ احباب ہے اس وجہ سے بھی وہ تھوڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں. اس ریلیکسیشن کی وجہ سے یا اس سکون اور اطمینان کی وجہ سے یا علمی حلقہ احباب کی وجہ سے بعض اوقات علماء اپنے اس لیول کو عوامی نہیں کر پاتے, یا پھر اتنا عوامی کر لیتے ہیں کہ خواص کا خیال نہیں رہتا. بہت مشکل ہوتا ہے پبلک کے اندر ایک سپیکر کے لیے اس بیلنس کو مینٹین کرنا کہ بیک وقت وہ عوامی بھی رہے اور علمی بھی رہے. یہ بہت مشکل کام ہے, یہ آسان معاملہ نہیں ہے ایک سپیکر کے لیے, خاص طور پر جس کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ سنتے ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کو میں بہت بار اس معاملے کے اندر تساہل کو برتتے میں نے محسوس کیا ہے, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام پر یا سننے والوں پر اعتراض کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. یاد رکھیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اصلاح کرنا اس سے زیادہ انسان ہے کہ انسان اپنا انداز تخاطب اور اپنا گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ اس کو اپ گریڈ کرے. یہ زیادہ ضروری ہے, خاص طور پر تب جب اسلامو فوبس اور اسی طریقے سے جو ایک بڑا کھیپ ہے جو اسلام کے خلاف ایسے اسکالرز کے جملوں کو توڑ موڑ کر استعمال کرنے کے عادی بن چکے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں ہمیں بیک وقت اپنے علماء کو, سپیکرز کو چاہیے بیک وقت علمی بھی رہیں اور عوامی بھی رہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی گفتگو اس قدر ثقیل اور اس قدر فصیح و بلیغ ہو جائے کہ سوائے علماء کے اور کوئی اس کو پکڑ ہی نہ پائے, اور نہ اتنی سطحی ہو جائے کہ خواص اس میں سے غلطیاں اور کج ذہن لوگ جو ہیں, کج بحث لوگ جو ہیں, اس میں سے اعتراضات ڈھونڈنے لگے. یہ بڑا ضروری ہے. تو یہاں جس پوائنٹ کو میں رکھنا چاہ رہا تھا وہ سٹریس دے کے وہ یہ ہے
کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو اب اس چیز کے اوپر غور کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے کئی علماء کو، اسکالرز کو اس چیز سے اب سیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، غلطیاں یا پریشانیاں یا مشکلیں جب قوموں سے یا افراد سے ہوتی ہیں، وہ ان کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انسان ٹھوکر کھاتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، گرتا ہے، اس سے سیکھتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سیکھنے کا مقام ہے، جو ہم لوگ پبلک میں بات، میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، نہ میری کوئی اتنی ورتھ اور ویلیو ہے، نہ میں کوئی اتنا سنا مانا جاتا ہوں، مگر میرے لیے بھی سیکھنا، اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسکالر سے سیکھنے کا مقام یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیکھیں کہ ہم نے پبلک کے اندر اپنی گفتگو کو کیسے رکھنا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ اب میں کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بلنڈر اور غلطی کے بعد جو انہوں نے معافی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اس کے بعد جو ڈینٹ پڑا ہے، وہ ڈینٹ انڈو ہوا ہے یا ریورس ہوا ہے، تو مجھے افسوس ہے کہ وہ نہیں ہوگا۔ یہ میں لائیو بات کر رہا ہوں۔ وہ ڈینٹ اور وہ جو ایک کیوس کریٹ ہوا تھا سوسائٹی کے اندر، وہ ریورس نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی آسانی کا معاملہ فرمائے۔ مگر ایک حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ یہ ہے کہ اچکنے والے اچک لے جاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر شرارتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر سب سے زیادہ الجھن فیل ہوتی ہے۔ ادروائز ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ یہاں پر جو مسئلہ اگلا ہے، آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی غلطی، بلنڈر اور مسٹیک ہونے کے بعد اگر کوئی انسان رجوع کر بھی لے تو لوگ اگلا کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے یہاں پر، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ وہ اگلا کارڈ کیا ہے کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب نے لوگوں سے ڈر کے کی ہے، نعوذ باللہ۔ اب اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کا، یعنی ہمارے لوگوں نے معاشرے کے اندر مزاج یہ بنا دیا ہوا ہے، یعنی ایک بندے کی جو خلوص کے ساتھ توبہ ہے، خلوص کے ساتھ اس کا رجوع ہے، اس کو بھی اس بنیاد پر نہیں رہنے دیتے، اس میں بھی کیڑے نکالتے ہیں۔ اور جو ملحدین ہیں، مرتدین ہیں، اسلاموفوبس ہیں، وہ یہ ٹیٹو پاٹیاں کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہ میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے سے بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمیں پتا ہے ان کے مزاج کا۔ وہ یہ ٹیٹو پاٹیاں آپ کو مختلف جگہ پر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ جو ڈینٹ ہے نا، یہ جو ایک جملہ بولا گیا ہے، اس پر ہمارے علماء کو اور ہمارے سپیکرز کو شدت کے ساتھ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک ایک جملہ آپ کے معافی ضمیر میں کیا تھا، یا آپ کا انداز گفتگو کیا تھا، یا بعد میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور معاشرے کے اندر اصلاح کا جو ہے نا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے، ٹھیک ہے، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ مگر اس آپ کے جملوں سے پیدا ہونے والے نقصان کے حوالے سے ہم اس کے حوالے سے کیا لایا عمل اختیار کر سکتے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس میں پھر طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے علماء سے درخواست کرتے ہیں، اپنے سپیکر سے درخواست کرتے ہیں، اپنے ڈیبیٹر سے درخواست کرتے ہیں، جن کو بڑے لیول پر سنا جاتا ہے، کہ آپ لوگ ریسرچ کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ حق اور باطل کے معاملے میں ہمیں کرسٹل کلیئر رکھ۔ اے میرے مولا، ہمارے سینے، ہمارے ذہن، ہمارے حواس خمسہ، ہماری قوت گویائی، یہ تیری ہی گرفت میں ہے۔ تو ہی اس کو قوت عطا کرتا ہے۔ تو چاہتا ہے تو زبانیں ہلتی ہیں، تو چاہتا ہے تو الفاظ نکلتے ہیں، تو چاہتا ہے تو تخیلات ابھرتے ہیں، تو چاہتا ہے
تو تقاریر ہوتی ہیں، تو چاہتا ہے تو لوگ قلم چلاتے ہیں، تو چاہتا ہے تو لوگ تخلیقی ہوتے ہیں۔ اے میرے مولا، اس کو بشری اور انسانی سقم اور خطاؤں سے پاک رکھنا۔ اے میرے مولا، علم تیری عطا ہے، اے میرے مولا اس علم کو خطا سے حد الوسع ہم کوشش کریں کہ اس کو بچا۔ اے میرے مولا، اگر جانے انجانے کے اندر ہم سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے خطرہ ہو کہ ہمارے اعمال صالحہ کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائیں اور ہمیں اس کا شعور بھی نہ ہو، میرے مولا اس حالت سے ہمیں بچانا۔ اے میرے مولا، کسی قسم کے غرور تکبر سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اے میرے مولا، ریاکاری سے ہمیں بچانا۔ اے میرے مولا، کسی قسم کے گھمنڈ اور کسی قسم کی اکڑ سے ہمیں بچانا جس سے ہمارا ایمان خطرے کے اندر آ جائے۔ میرے مولا، تمام طاقتیں، تمام صلاحیتیں، تمام توفیقات، تمام فضل، تمام رحمت، تمام عطائیں، تمام نوازشیں، تمام کرم نوازیاں، ذرہ نوازیاں، اے میرے مولا تیری جانب سے ہی ہیں۔ وہی حقیقت میں ان تمام قوتوں کا دینے والا اور بانٹنے والا ہے۔ اے میرے مولا، تو نے اگر توفیق دی ہے، میرے مولا اصلاح کی توفیق بھی دینا۔ تو نے اگر بولنے کی توفیق دی ہے، میرے مولا عمل کی اور اس کا پالن کرنے کی توفیق بھی دینا۔ میرے مولا، تو نے اگر وقت کی توفیق دی ہے، میرے مولا اس میں برکت بھی ڈالنا۔ تو نے اگر لوگوں کے سننے میں توفیق بخشی ہے، میرے مولا ان کو اس پر چلنے کی توفیق بھی دینا۔ یہ ساری وہ دعا ہے جو میں اپنے لیے، مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے، ان تمام علماء کے لیے جو پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو دین کے کام کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، مگر بہرحال آفٹر آل ہے تو انسان ہی، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہیں، ہم سے ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کر لے۔ آپ میں سے جو مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ وہ رویہ کرنا چاہتا ہے جو وہ اپنے ساتھ نہیں کر رہا، تو پھر فیصلہ کر لیں آپ لوگ کدھر کھڑے ہیں۔ بس کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی کسی چھوٹی سی لغزش اور غلطی کے اوپر یہ معاملہ ہو سکے؟ نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکایا، جس نے توجہ دلانے کے اوپر اپنی اصلاح کر لی، اتنا بڑا نام، اتنی بڑی آڈینس، اتنی بڑی پبلک ہونے کے باوجود وہ دنیا گھوم رہا ہے، اس شخص نے اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جھکا لیا۔ ومن تواضع للہ رفع اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے خود کو جھکا لیتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ میری نظر کے اندر تو مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے عزت، پیار، احترام اور بڑھ گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ سننے والے لوگ بھی اس پر جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی وہ طرف آ جائیں۔ باقی اب چلتے ہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت